اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو نعمتیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں ان میں سے قیمتی ترین نعمت انسان کے لیے اس کی اولاد ہے، اور اسی لیے میں نے شروع میں سورہ فرقان کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے بچوں کے لیے، ایک ایک کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ میں جب دعا کا ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے گی، اس لیے کہ ہم سب کے دل کی آواز یہی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کسی انسان کو آج اپنے گھر سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے تو ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے میں نے زندگی میں جو کچھ کمایا، جتنی محنت کی، وہ سب مجھے اس کا پھل مل گیا، اگر گھر سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک انسان کو مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ٹھنڈک کیسے ملتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بچوں سے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے۔ بچے کہنا ماننے والے ہوں، بچے آپ کے فرمانبردار ہوں، بچے اچھی سوچ رکھنے والے ہوں، اچھی ان کی عادتیں ہوں، ماں باپ کا خیال رکھتے ہوں، دکھ نہ پہنچاتے ہوں، قابل ہوں۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنے بچوں سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ میں نے بہت سادہ اور آسان الفاظ میں آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے جو ہم نے اللہ سے مانگی ہے، اللہ ہمیں اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ بچوں اور بچیوں سے ٹھنڈک تب ملے گی جب وہ کہنا ماننے والے ہوں، ان کی عادتیں اچھی ہوں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا ذہن اچھا ہو، اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں جب انسان تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی۔ صرف ایک حل ہے بس، آپ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ تربیت کہتے کس کو ہے؟ اصل میں لفظ تربیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اگر گرامر کے اعتبار سے آپ ماشاءاللہ سب قرآن مجید کی گرامر کو سمجھنے والے ہیں کہ باب تفعیل کا مصدر ہے ربا یربی تربیتاً، تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا مادہ جو ہے وہ رب ہے، اس کا روٹ تربیت کا رب ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ہم سب کا رب اللہ، اور اس اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا بتایا، کیونکہ ہمارے بچوں کو پیدا کرنے والا اللہ، جو مشین بنانے والا ہوتا ہے وہ مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی دیتا ہے، آپ اس کے مطابق مشین چلاتے ہیں، آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اس مشین کی کارکردگی، وہ بڑی مشین اچھی چلتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان معصوم بچے اور بچیوں کو بنانے والا اللہ ہے، اور اس اللہ نے جو قرآن مجید میں اصول بتائے ہیں بچوں کی تربیت کے، بس وہی اصول انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک دلا سکتے ہیں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں ہی پڑھائیں، آپ اسکول میں پڑھائیں، آپ ان کو انجینئر ڈاکٹر بنائیں، لیکن آپ تربیت قرآنی اصولوں کے مطابق کیجیے۔ آپ جو جی چاہے ان کو پڑھائیں، جو جی چاہے ان کو بنائیں، بڑا بزنس مین بنائیں، لیکن وہ قرآنی اصول کیا ہیں؟ آج کی نشست میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ تربیت کے، بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت کے قرآنی اصول۔
جب ضرورت آپ کو پیش آ جائے، جو میں اب پوری بات کروں گا انشاءاللہ، تو سورہ لقمان اس کا دوسرا رکوع، بس میں اس کی تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ کروں گا اور کچھ نہیں آج کی نشست میں۔ اور دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ اللہ نے وہ تربیت کے اصول قرآن مجید میں بتائے اس رکوع کے اندر۔ جب بھی آپ کو ضرورت پیش آ جائے آج کے بیان کی، تو سورہ لقمان دوسرا رکوع نکالیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو اصول معلوم ہو جائیں گے۔ جب آپ کو اپنے بچے یا بچی سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، دیکھیے کون سی چیز آپ سے مس ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی۔ اور یہ سب پوائنٹس میں نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ بتا رہا ہے، خالق بتا رہا ہے، ایک کو بھی آپ میں سے اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی، تو انہوں نے بچوں کی پرورش کیسے کی؟ اس سے آپ کو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو ماں باپ اللہ کے قرآن کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے مطابق تربیت نہیں کریں گے، وہ دانا نہیں ہوں گے، کیونکہ دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بچوں کی تربیت پھر اب ان اصولوں پر کریں۔ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلا اصول بچے کے ایمان پر محنت، اس کے فیتھ پر، اس کا یقین بنائیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلے بچے کے ایمان پر محنت۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید کا اپوزٹ۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، اور یہ صفات کسی اور کے اندر مانی جائیں تو اسے شرک کہتے ہیں۔ ممکن ہے ہال میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات آپ کے ذہن میں آئے، یہ تو مولانا بڑا اونچا موضوع ہے، یہ تو بڑے بچوں کے لیے ہے۔ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ بسا اوقات ہم ماں باپ اپنے بچوں کے دودھ پیتے بچوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، ماں اپنے بچے کو کہتی دودھ پی لو، یہ چیز کھا لو، ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، ڈوگی کتا، تم یہ کام کرو ورنہ بھالو آ جائے گا۔ اور بعض بڑی پڑھی لکھی خواتین وہ کہتی ہیں اپنے بچوں کو، دیکھو یہ کام کرو، میری بات مانو ورنہ میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گی۔ کتے سے ڈرائیں گے، بھالو سے ڈرائیں گے، اندھیرے سے ڈرائیں گے، مخلوق سے ڈرائیں گے، یہ بچہ بڑے ہو کر بھی مخلوق سے ڈرے گا، خالق سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس پر محنت نہیں ہوئی۔ ابھی بہت تازہ واقعہ بتاؤں، کیونکہ میری گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں ہے، اور فیملی ایجوکیشن، فیملی سائیکالوجی اور ایجوکیشن سائیکالوجی میرا سبجیکٹ ہے۔ ابھی بالکل تازہ بتازہ بہت بڑے سائیکائٹرسٹ تھے یہاں لاہور کے، کہنے لگے کہ ایک بڑی پڑھی لکھی ماں آئی
کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ جب کچن میں جاتی ہے نا، دلہن کچن میں جاتی ہے تو اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ چولہا نہیں جلاتی۔ میں نے اس کو نہ روٹی پکانا سکھایا، ماشاءاللہ یہ MBBS بھی کر لیا، اس نے ڈاکٹر بھی بن گئی، بڑی قابل بچی، تو یہ چولہا نہیں جلاتی، کچن میں نہیں جاتی، گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو۔ سائیکاٹرسٹ کہتے ہیں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا اس کی تلاش کرتے کرتے بات کو۔ پھر کہنے لگا میں نے اس کی بیٹی کو جو شادی شدہ تھی اس کو کہا بیٹا آپ باہر جاؤ، میں آپ کے ممی ڈیڈی سے بات کروں گا۔ تو انہوں نے جناب والدہ سے بات کی کہ آپ مجھے اس کے بچپن کی کوئی باتیں بتائیں، کوئی ایسی بات، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی تھی یا اس نے کہیں آگ دیکھی تھی بچپن کے اندر ڈر گئی تھی۔ اب ماں نے اصل بات ڈاکٹر کو بتائی، کہنے لگی کہ اصل میں بچپن کے اندر یہ عادت تھی کہ میں اپنے پرس میں ماچس رکھتی تھی، اور جب بچی کو کوئی بات ڈانٹنی ہوتی تھی تو میں کہا دیکھو میں ماچس جلاؤں گی، آگ لگاؤں گی، ڈراتی تھی، صرف کبھی نہیں لگائی آگ۔ بچپن میں صرف میں اپنے پرس میں ماچس رکھتی تھی، اور یہ بہت سی خواتین کی بسا اوقات اور ماں باپ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچوں کو ڈراتے ہیں، تو میں اس کو یوں کر کے کرتی تھی تو یہ بچی ڈر جاتی تھی، اور اس طرح اس نے آج تک یہ بڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بس بات حل ہو گئی۔ اس کے لاشعور کے اندر آگ سے ڈر بیٹھ گیا تھا، اب شادی ہونے کے بعد بھی وہی خوف لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بعد میں اس کا علاج کیا، ٹھیک ہو گئی، تھیراپی کی، اس نے تھیراپی کی، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن کیا سمجھایا کہ بچوں کو ہم بچپن کے اندر جن چیزوں سے ڈراتے ہیں اس کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ ہم مخلوق سے نہ ڈرائیں بچوں کو، یہ بچے بڑے ہو کر بہادر بنیں گے۔ اگر ہم بچوں کو مخلوق سے ڈرائیں گے، یہ خالق سے نہیں ڈریں گے۔ خالق کا بھی کاش کہ ماں باپ گھر کے اندر ہوں۔ دیکھیے بچے کے ایمان پر محنت ہم ابا اماں سکھاتے ہیں، اسی ابا اماں کے وزن پر اللہ بھی ہے۔ کاش کہ ہم نے پہلے یہ بھی سکھایا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ تم بچوں کی زبان کا افتتاح کرواؤ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اس کا آغاز اللہ سے۔ ٹھیک ہے، ابا اماں پر بھی محنت کیجئے، تھوڑی سی اللہ پر بھی محنت ہو جائے، وہ بھی زبان سے نکالنا اس کو آ جائے۔ بڑے ہو کر اس کو کہا جائے بیٹا یہ جو نعمت ہے نا، کھانا، یہ روٹی، یہ پھل، یہ چاکلیٹ، بیٹا یہ اللہ نے دی ہے نعمت، اللہ بہت بڑا ہے، پتہ ہے اللہ خوش راضی ہو جائے گا اگر تم میری بات مانو گے۔ ماں کی بات مانے اللہ راضی ہو جاتا ہے، بار 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 اللہ کا نام، اتنا کہ اس کا تعارف اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نمبر 1، بچے کے ایمان پر محنت، مخلوق سے اس کو نہ ڈرائیں، خالق سے اس کو ڈرائیں، اور وہ بھی خالق سے ڈرنا بھی احترام والا ہو، دہشت والا ڈر نہ ہو، خوف والا ڈر نہ ہو۔ نمبر 2، آگے لقمان علیہ السلام نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیہیویئر پر محنت۔ یہ دودھ پیتے نہ بولنے والے بچے سے کرنی پڑے گی، ماں باپ سے بیہیویئر، مس بیہیویئر بچوں کو ہم خود سکھاتے ہیں۔ ایک ابھی بالکل تازہ بتازہ بات، ایک رشتہ دار بہت ہی میرے قریب، بڑے پڑھے لکھے قابل، تو ماں باپ دونوں موجود سامنے، عزیز تھے، تو والد صاحب نے منہ پھلایا، باپ نے منہ پھلایا، چھوٹا سا بچہ گود میں تھا، تو باپ نے منہ پھلایا اور بیٹے کو کہا منہ پھلا کر، تو بیٹے نے فوراً ایک مکہ مارا زور سے باپ کے گال پر، وہ آواز نکلی، تو ماں نے بھی قہقہ لگایا، باپ نے بھی قہقہ لگایا، بڑے خوش ہوئے، مجھے دکھایا، انہوں نے دیکھو بچہ ہمارا کیا کرتا ہے۔ تو میں نے گزارش کی کہ آپ پتہ ہے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں، کہ ماں باپ کو مارا جائے، ہاتھ اٹھایا جائے، یہ مزے کی بات ہوتی ہے، یہ اس کے لاشعور میں بیٹھ جائے گی بات جو آپ کر رہے ہیں اس وقت۔
میں نے بڑے اہم ترین الفاظ میں، آسان ترین الفاظ میں آپ کو بہت گہری بات سمجھائی ہے. مس بیہیو. بسا اوقات ہم خود سکھاتے ہیں. بچہ ضد کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ہم بسا اوقات خوش ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب غصہ کرتے ہیں نا، دیکھو یہ کتنا غصہ کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید غصہ کرنا اور اس طرح بدتمیزی سے ہلنا جلنا، بات کرنا، باڈی ایکشن دکھانا، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. یہ ساری زندگی اس کے اندر رہے گی. ہم سے غلطی ہوتی ہے. اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ بچوں کو شروع سے سکھانا ہے، یہ تربیت. دوسرا عنوان تربیت کا، ان کے بیہیویئر کو درست کرنا. نمبر 3 آگے آیت میں، انشکر لی ولی والدیک، کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں. بچوں کی تربیت، ماں باپ کا بھی شکر، انشکر لی میرا شکر، یعنی اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ماں باپ کا شکر بھی ادا کریں. اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ کہ بچے یوں کہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی، سب کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے انسان کو تو کہنا چاہیے الحمدللہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آپ نے چھوٹے بچے سے پوچھا، اپنے بچے سے، بیٹا کیا حال ہے آپ کا، طبیعت کیسی ہے، کھانا کھا لیا؟ جی ٹھیک ہوں، کھانا کھا لیا. ایک یہ جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بچے سے پوچھا، بیٹا کھانا کھا لیا؟ آگے سے وہ کہتا ہے جی کھانا کھا لیا الحمدللہ. بیٹا وہ آج ہوم ورک کر لیا؟ جی الحمدللہ کر لیا. بیٹا آج آپ اسکول گئے تھے؟ جی جی الحمدللہ گیا تھا میں وہاں اسکول. آپ اس کے جواب کو تبدیل کیجئے کہ وہ بات بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے. اگر ہم اس کی محنت نہیں کریں گے، اس کی تربیت نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہماری بسا اوقات ہماری نوجوان نسل ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ناشکراپن، ناشکراپن. اور اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے تو الحمدللہ کہیں گے. اور بندوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بندوں کا شکر ادا کرنا ہو، کوئی بندہ آپ کو نعمت دے، کوئی اچھا سلوک کرے، تو آپ جواب میں کہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہاں تک کہ آپ بچے کو چاکلیٹ دیں نا، وہ آگے سے کہے جزاک اللہ. ابھی بہت چند مہینے پہلے کا تازہ واقعہ، میں ایک گھر میں گیا. اب تربیت کو سمجھنا ہوگا تھوڑا سا. ایک گھر میں دعوت ہوئی تو ان کے 4-5 بچے بیٹھے ہوئے، جوان بھی، چھوٹے بھی، بچے بھی. تو انہوں نے بزرگ سمجھ کے مجھے ڈونگا دیا سالن کا کہ آپ سالن ڈالیں. میں نے ڈش میں سے سالن نکالا، میں نے کہا جزاک اللہ. میں نے دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بیٹا، اس کو ڈونگا دیا، بیٹا آپ بھی لیں. اس نے بھی جزاک اللہ کہا. ایک کو چاول دیے، اس نے جزاک اللہ سے کرتا رہا. تو ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل ابھی اسکول گوئنگ نہیں تھا بالکل، لیکن بولنے کا رکھتا تھا، تو میں نے اس کو جان بوجھ کے اٹھا کے نا کباب کی پلیٹ اس کو دی، ان کے چھوٹے بچے کو. تو جو ہی میں نے پلیٹ دی نا، اس نے کباب اٹھایا اور آگے سے کہا جزاک اللہ. میں نے ان کے والد کی طرف منہ کر کے کہا، میں نے کہا جی محنت ہوئی ہے، محنت ہوئی ہے. والد سمجھ گئے، کہنے لگے کوئی محنت نہیں ہوئی. میں نے پھر کہا، میں نے کہا محنت ہوئی ہے. کہنے لگے نہیں کوئی محنت نہیں ہوئی. میں نے کھانا چھوڑ دی. میں نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اصل بات بتائی. اب انہوں نے اصل بات بتائی. ماں باپ غور سے سنیے گا. اب انہوں نے اصل بات بتائی. کہنے لگے ہم دونوں کی جب شادی ہوئی تو میری بیوی اور میرا مزاج یہ تھا، میری بیوی اور میرا مزاج یہ تھا کہ بیوی صبح مجھے ناشتے میں روٹی دیتی تو میں کہتا جزاک اللہ، وہ آملیٹ دیتی میں کہتا جزاک اللہ. بیوی کہتی ذرا چینی پکڑا دے، میں ان کو چینی پکڑاتا، وہ کہتے جزاک اللہ. میں کہتے مجھے اسپون ذرا دے دیں، چمچہ دے دیں، وہ چمچہ دیتی تو، یا میں ان کو کوئی چیز دیتا تو جزاک اللہ. جب ہمارے یہاں بچے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ماں باپ ایک دوسرے کو جزاک اللہ کہتے ہیں. ان بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، ہم نے کوئی تربیت نہیں کی.
اس تربیت میں ماں باپ انوالو ہوئے ہیں کہ اس میں ماں باپ تربیت کے اندر خود انوالو ہوئے ہیں، تربیت ہوئی ہے۔ ماں باپ کو پہلے خود لائن پہ آنا پڑے گا۔ یہ ماشاءاللہ تربیت کرتے ہیں حضرات، خوب ذمہ داری سے تربیت کر رہے ہیں، لیکن جب تک ماں باپ خود انوالو نہیں ہوں گے اس وقت تک تربیت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے گا ماں باپ لائن پہ آئے نا، ماں باپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بچے بھی چھوڑ دیں گے۔ ماں باپ نے جب خود جزاک اللہ، ماں باپ خود جب آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے لگے تو ایسی صورت میں الحمدللہ سب کو شکر کرنا آ گیا۔ آپ نے بڑی توجہ سے بات کو سنا۔ بس اوقات ہم کسی انسان کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں بھئی ہمارا شکر ادا نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت دفعہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، یہ جملہ غلط ہے، دینی نقطہ نظر سے یہ جملہ غلط ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جامعہ شفیہ میں وہاں بخاری شریف کا سبق پڑھاتا ہوں، اس سال بھی پڑھاتا رہا، تو میری ایک کلاس میں 800 طالب علم ہوتا تھا، 800 طالب علم ایک کلاس میں۔ وہاں یہ والی حدیث آئی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو وہاں ان دونوں جملوں میں جو تعلق ہے نا، ان دو جملوں کے درمیان جو لنک ہے وہ ایک محدث نے بڑا عجیب سمجھایا کہ یہ کیا بات ہوئی، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس محدث نے عجیب بات لکھی ہے کہ جو نعمت دیتا ہوا نظر آتا ہے اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کریں گے۔ ماں باپ سامنے ہیں نا، ماں باپ چیز دے رہے ہیں، ماں باپ اس کو نعمت دے رہے ہیں، ماں باپ کھانے پینے کی چیز لباس دے رہے ہیں، اگر یہ جو نظر آ رہے ہیں ماں باپ ان کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا یہ ہمارا بچہ۔ عادت ڈالیے کہ ماں باپ بچے شکر ادا کریں، اللہ کا بھی۔ آپ کوئی چیز دیں، چاکلیٹ بھی دینا تو آگے سے کہیں جزاک اللہ، بچہ کہے جزاک اللہ۔ اور اگر بالفرض کبھی نہ کہے نا بچہ، اس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز لے لیں، چاکلیٹ واپس لے لیں، واپس لے کر پھر کہ بیٹا جزاک اللہ کہو گے تو ملے گی۔ عادت، جب ہم کسی اچھی بات کو بار بار بچے سے کروائیں گے تو اس کو عادت پڑ جائے گی، جب عادت پڑ جائے گی تو آپ اس پوائنٹ کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اس پوائنٹ کے بارے میں کہیں گے اچھی تربیت ہوئی ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہوا کہ بچے کو شکر گزار بنائیے، الحمدللہ اللہ کا شکر، جزاک اللہ بندے کا شکر۔ اور پھر اگلی بات لقمان علیہ السلام نے کیا کہی اپنے بچے کو، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمان و زمین میں یا کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اللہ اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ بچے کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز پیدا کرنا۔ ہمارے ہاں ماحول میں جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ یا وہ ماں سے ڈر رہا ہے، یا باپ سے ڈر رہا ہے، یا استاد سے ڈر رہا ہے۔ جہاں یہ تینوں نہیں ہوں گے وہاں غلطی کر رہا ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان آسان باتیں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک استاد نے اپنے بچے کی تربیت کی، کئی بچوں کی تربیت کی اپنی کلاس کی اس سبجیکٹ پر، اور پھر اس کے بعد شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس نے پریکٹیکل لیا ایگزام، اور ہر بچے کو ایک ایک کبوتر دیا اور کہا کہ جاؤ وہاں جا کر ذبح کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ تو سارے بچے چھپ چھپا کر کہیں نہ کہیں جگہ ڈھونڈ کے تو وہ بچوں کبوتر ذبح کر کے لے آئے، ایک بچہ زندہ کبوتر لے آیا واپس۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں اس پہ ناراض ہوا، اس شیخ استاد اس پر ناراض ہوا، کہنے لگا تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی تھی کہ کبوتر ذبح کر لے، ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اس بچے نے کہا
دراصل استاد صاحب آپ نے کہا تھا کہ وہاں جا کر ذبح کر لانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اس لیے زندہ واپس لے آیا۔ تو اس وقت شیخ سعدی نے یہ لکھا کہ استاد صاحب نے ایک جملہ کہا، ایک پاس باقی فعل، ایک پاس باقی فعل، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کل ترکی میں، آج کل بھی ہو رہا ہے، ترکی میں ہر یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی استاد میتھ پڑھانے والا ہو، انگلش پڑھانے والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب لیکچر سٹارٹ کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، تو وہ یوں کہہ کر سٹارٹ کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد سبق پڑھانا شروع کرتا ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ، وہاں ایجوکیشن لا بن گیا ایک طرح سے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پوری قوم کی تربیت کیسے ہوتی ہے، یونیورسٹی لیول پر جا کر بھی کیسی تربیت ہوتی ہے، پھر وہ قومیں کتنی مضبوط بنتی ہیں۔ اگلی آیت، اصول، اگلا اصول تربیت کا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، نماز پڑھا کر۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں علماء اساتذہ بھی موجود ہیں، وہ سمجھ جائیں گے فوراً بات کو۔ آپ بھی جو ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کا، آپ سمجھتے ہیں یا بنیا، یہ بنیا ابن کی تصغیر ہے گرامر کے اعتبار سے۔ سارے ترجمے کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ اس سے ایک اصول تربیت کا یہ معلوم ہوا کہ بچوں کو پیار سے تربیت ہوتی ہے، مار سے تربیت نہیں ہوتی۔ پیار سے تربیت ہوتی ہے، مار سے تربیت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم جب دنیا کی باتیں سکھاتے ہیں، جب ہم دنیا کے کام سکھاتے ہیں، تو ہماری تربیت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم اچھی باتیں سکھاتے ہیں، دینی باتیں سکھاتے ہیں، تو ہماری تربیت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہی والی بات کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر، پیار سے کہہ رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نا۔ ہمارے یہ کیا کہا جاتا ہے زور سے، اٹھو نماز پڑھو، جہنم میں جاؤ گے ورنہ۔ اب مولانا میں نے ایک دفعہ سختی سے کہہ دیا بچہ نماز پڑھے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، لکھنا سکھایا، اسی طرح سکھایا کہ بچہ پہلے لیٹا رہتا تھا، پھر اس کے بعد کرولنگ شروع کر دی اس نے، پھر اس کے بعد ایک دن کرولنگ کر رہا تھا، میں نے سختی سے کہا اب تم بڑے ہو گئے چلا پھرا کر اٹھا کرو بس چاہو۔ مولانا میں نے ایک دن اس کو کہہ دیا تھا آج تک بچہ چل پھر رہا ہے۔ جی ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا، آپ نے ایک دن اس کے سامنے روٹی رکھی، سالن رکھا اور کہا اب سے آج کے دن کے بعد دودھ بند، سالن کھایا کرو، اس دن سے وہ روٹی کھا رہا ہے۔ جی نہیں، آپ مائیں، آپ باپ سوچئے آپ نے کتنی محنت کی اس بچے کو چلانے پر، کیا کیا حرکتیں کی، اس کو کبھی انگلی پکڑ کر چلایا، کبھی کچھ کر کے چلایا۔ ایک دن جناب وہ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد وہ بغیر انگلی پکڑے چلنے لگا، تو آپ نے کہا آج ہمارا بچہ بغیر سہارے کے چلا تھا، بڑی خوشی۔ کتنی محنت کر کے آپ نے اس کو چلایا، کتنی محنت کر کے آپ نے اس کو کھانا سکھایا۔ کیا ہے آپ نے جب کھانا سکھایا کتنی دفعہ اس کے کپڑے میلے ہوئے، آدھا کھانا وہ جب کھاتا تھا تو آدھا کھانا وہ اپنے کپڑوں پہ گراتا تھا۔ بچے آئس کریم کھانا کیسے سیکھتے، آدھی آئس کریم یہاں لگائی ہوتی ہے، آدھی آئس کریم ناک پہ لگائی ہوتی ہے، آدھی آئس کریم کپڑوں پہ گرائی ہوتی ہے، کچھ منہ میں جاتی ہے۔ کتنی مشکلوں سے ہم نے ان کو کھانا سکھایا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اب پڑھ رہے ہیں، اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ نے کاپی پین دے کر ان کو کہا لکھا کرو اس دن سے لکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں، آپ نے پتہ نہیں کتنے شارپنر، کتنے ریزر، کتنی پینسلیں، کتنے کاغذ تباہ کر دیے، تب کہیں جا کر آ کر اس کو لکھنا آیا۔
اتنا وقت لگایا آپ نے لکھنا سکھانے پر، کتنا وقت لگایا آپ نے، یہ تربیت ہے، کتنا وقت لگایا آپ نے اس کو کھانا سیکھنے پر، کتنا وقت لگایا آپ نے اس کے چلنے کو سکھانے پر، اتنا ہی وقت نماز میں لگانا پڑے گا، اتنا ہی وقت آپ کو سچ بولنے میں لانا پڑے گا، اتنا ہی وقت آپ کو اس کو اچھے کام سکھانے میں لگانا پڑے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیے گا تربیت کے لیے کتنا ٹائم چاہیے۔ ممکن ہے کوئی مجھ سے سوال کر دیجئے کتنے ٹائم پیریڈ میں تربیت ہوتی ہے؟ میں آپ کو ٹائم بتانے لگا ہوں، پوری زندگی، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک تربیت ہوتی ہے۔ 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 16 سال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کی تربیت کے لیے کتنا ٹائم پیریڈ دیا؟ بخاری شریف کی حدیث، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، تم بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ ابھی اس بچے بچی پر نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے۔ 7 سال کے بچے کو، یہ 14 سال کا ہوگا تو نماز فرض ہوگی نا، 7 سال کے بچے کو نماز کا پابند کرنے کو کہا گیا، یعنی 7 سال پہلے بچے کو نماز کا پابند کریں گے، یہ جوان ہو کر نماز پڑھے گا، کیونکہ آپ نے 7 سال محنت کی ہے۔ جوان بچے پر محنت نہیں کرنی نماز پڑھنے کے بارے میں، بچپن سے 7 سال کی عمر سے۔ 7 سال کی عمر ذہن میں رکھیے گا، 7 ایئر اولڈ۔ آپ 5 کلاس میں، ہمارے پاکستان کا رواج یہ ہے کہ کلاس 1 میں 5 ایئر کا بچہ ہوتا ہے، اور کلاس 2 3 میں جا کر یہ 7 ایئر کا بچہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کلاس 2 کلاس 3 کے بچوں کو پابندی سے 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے سامنے اس وقت ایسے ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں ماں باپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے 7 سال کے بچے کو 100% مولانا وضو کرنا صحیح آتا ہے، آپ کے سامنے وضو کرے گا، آپ اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکیں گے۔ تربیت، 7 سال کے بچے کو وضو مکمل کرنا آتا، 7 سال کے بچے کو نہانا شریعت کے مطابق، اس کو پاکی ناپاکی اس کو معلوم ہو، ابھی 7 سال پڑے ہیں ان مسائل کے لیے۔ تربیت، بڑے ٹھنڈے دل سے تربیت کیجئے، ٹائم لگائیے، انشاءاللہ تربیت ہوگی، لیکن آپ نے خود سمجھا ماں باپ کو پھر انوالو ہونا پڑے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ آج ہم میں سے ہر ایک ماں، ہر ایک باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے برائی میں مبتلا نہ ہوں، ہر ایک چاہتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ہم کیوں پڑھنے کو کہیں بچوں بچیوں کو نماز؟ 21واں پارہ پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ اب چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور بچیاں برائی سے روکیں، نماز کی طرف لائیے، یہ نماز خود روک لے گی ان کو۔ یہ اللہ نے بتایا، ان بچوں کے خالق نے ہمیں بتایا۔ اگلا آیت کا اگلا حصہ اصول جو لقمان علیہ السلام نے سکھائے، یا بنی اقم الصلاۃ، اگلا اصول، وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نیکی کا حکم دیا کر، برائی سے روک۔ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے تو نیکی کا حکم دیا کر اور برائی سے روکا کر۔ خود نہیں روکنا، دوسروں کو بھی روکنا۔ بچوں کو اس کیفیت میں لے آئیے، بچوں کو، کہ وہ برائی دیکھے تو اس کو برے کام سے روکے۔ کیسے؟ اس کی میں مثال دینے لگا ہوں۔ ایک صاحب نے، بہت اچھے آدمی، بڑے قابل آدمی ہیں، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور عجیب بات انہوں نے مجھے بتائی کہ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی بھی ایک بندہ بھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھی نہیں بولتا۔ میں نے کہا کمال کر دیا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، اچھا کہ کوئی بہت ہی وہ تو اونچے گھرانے ہوں گے، بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے، فلاں ہوں گے، تو مولانا انہوں نے کر لیا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا بھر میں آپ
ماں باپ پھرتے ہیں دنیا بھر کے اندر. پتہ ہے آپ کو کئی کافر ملکوں نے، غیر مسلم ملکوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے رہے، ہمارا نہ بچہ جھوٹ بولتا ہے نہ ہمارا بڑا جھوٹ بولتا ہے، پورا ملک. اگر کافر اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر رہ کر آج کی دنیا میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کو ختم کر دیا، ہم نے ملاوٹ کو ختم کر دیا، ہم نے کرپشن کو ختم کر دیا. کرپشن، خیانت، بددیانتی، زیرو کرپشن نیٹ کے اوپر لکھیں. زیرو کرپشن والے کون سے ملک ہیں؟ آپ کو پتہ کیا جواب ملے گا؟ نمبر 1 سوئٹزرلینڈ، نمبر 1 ڈنمارک. کرپشن فری، کرپشن فری ملک. نیٹ آپ کے ہاتھوں میں، ایک ایک بچہ معلوم کر سکتا ہے. خود جا کے ڈنمارک کی معاشرت کے اندر خود جا کے گھس کے دیکھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کے یہاں کوئی رشوت نہیں لیتا؟ میں نے سوال کیا وہاں، آپ کے یہاں سے کوئی رشوت نہیں لیتا؟ آگے سے انہوں نے جواب پتہ کیا مجھے دیا؟ کہنے لگا یہاں دیتا ہی کوئی نہیں ہے. لینا کا تو بعد میں آئے گا. کہنے لگا آپ ذرا آفر کر کے دیکھیں کسی کو رشوت کی، آپ پہلے جیل میں جائیں گے. تربیت. تو جب کافروں نے اپنے پورے ملک کی تربیت کر دی ہے، ہم کیوں مایوس ہوں کہ جی جھوٹ نہیں بولنا؟ تو میں جو بات بتا رہا تھا کہ ان صاحب نے کہا، میں وہ سمجھانے لگا ہوں، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم نے اپنے سب بچوں کی بڑی تربیت کی، ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. کہنے لگے کہ اتفاق کی بات ہے کہ موبائل کی گھنٹی بجی، گھر میں تھا تو ایک اہم فون آ گیا، تو پوچھنے لگے آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت اہم میٹنگ میں ہوں، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے میں نے بس یہ موبائل پہ کہا میں میٹنگ میں ہوں. بس میں کہتے میں نے موبائل رکھا ہے، بیٹا، چھوٹا بیٹا میرے پاس آ گیا. کہنے لگا بابا آپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ آپ بچوں کو اتنا تربیت یافتہ کر دیں کہ باپ سے بھی غلطی ہوگی، ماں سے بھی غلطی ہوگی، یہ بچہ ٹوکے گا. ناراض نہیں ہونا، بچہ ٹوکے گا. اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، دل کی بات، اندر کی بات. کئی دفعہ ماں باپ کسی بات میں تربیت نہیں کرتے بچوں کی، کسی خاص بات کے بارے میں، کہ یہ بچہ پھر ہمارے منہ کو آئے گا. ناراض نہیں ہونا کسی نے. ہم کئی باتوں میں بچوں کو منع نہیں کرتے، ان غلط باتوں میں جو ہم غلط بات خود بھی کر رہے ہوں، وہ ہم بچوں کو منع نہیں کرتے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ ہم منع کر دیا نا، پھر کہیں گے آپ بھی تو یہی کر رہے تھے. معنی کیا ہوا کہ آج ہمیں حوصلہ کرنا پڑے گا، ماں باپ کو اپنے بچوں کی خاطر، اپنی بچیوں کی خاطر حوصلہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں خود لائن پر آنا پڑے گا، ہمیں خود تربیت اپنے اوپر لانی ہوگی. اگلی آیت کا اگلا اصول، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اس لیے کہ میں 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، 30 سال گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا رہا، نوجوان بچوں کے بہت اہم باتوں کو میں جانتا ہوں. یہ نوجوان بچے، لڑکے، ان کے اندر تحمل، برداشت، ٹالرنس زیرو. ذرا سی بات پر غصے میں آ جانا، ذرا سی بات پر پورے گھر کو سر پہ اٹھا لینا. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس آیت کو چھوڑ دیا. لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھے تکلیف پہنچی ہے صبر کر، برداشت کر. بچوں اور بچیوں میں برداشت کا مادہ پیدا کریں. الحمدللہ میں جانتا ہوں یہ حضرات محنت کرتے ہیں بچوں پر تربیت میں، اور ان کو باہمت بناتے ہیں. آیت کا اگلا حصہ، اگلی آیت، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بچے سے، لا تصعر خدك للناس، اے میرے پیارے بیٹے تو اپنے منہ کو پھلا کے مت رہ. لا تصعر خدك للناس، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہ. پتہ ہے کیا سکھا رہے ہیں؟ دور جدید کا ایک بہت بڑا کام، بہت بڑی سائنس، فیس امپریشن، چہرے کا تاثر. آپ دیکھیں، آپ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہوائی جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں،
ایئر ہوسٹس کو باقاعدہ ڈپلوما کرنا پڑتا ہے فیس امپریشن کا. مسافر کچھ کہہ دے، ان کے چہرے پر غلط تاثر کبھی نہیں آئے گا. وہ ایئر لائن بیٹھ جائے گی بالکل، جس کی ایئر ہوسٹس جو ہے وہ فیس نہ کر سکتی ہو مقابلے. وہ جتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، ان کے جو بیرے ہیں نا ویٹرز، اور ان کے جو مینیجر ہیں، ان کو فیس امپریشن کا ڈپلوما کرنا پڑتا ہے. فیس امپریشن، چہرے کا تاثر، آج یہ سائنس بن چکی ہے. ابلاغیات، ماس کمیونیکیشن، پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایم ایس سی ہو رہی ہے ماس کمیونیکیشن کے اندر، اس میں پورا چیپٹر ہے فیس امپریشن کا، چہرے کا تاثر. آج مجھے چونکہ میرا بہت زیادہ لنک عوام سے، لوگوں سے، ماں باپ اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ باپوں نے کہا ہوا ہے مجھے، مولانا کیا آپ کو بتاؤں، ساری زندگی گزار دی ہے، نہ بیوی مسکرا کر مجھے ملتی ہے جب میں گھر میں جاتا ہوں، نہ بچے مسکرا کر ملتے ہیں. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے گھر میں سکون نہیں ہے، مجھے گھر جا کر خوشی نہیں ہوتی. میں جاتا ہوں تو گھر والے بھی خوش نہیں ہوتے، بچے بھی خوش نہیں ہوتے. اور اس میں بنیادی بات پتہ کیا ہے؟ فیس امپریشن. ہمارے یہاں باپ شیر ہوتا ہے، شیر. ماں بھی کہتی ہے اوئے بابا آنے والے ہیں، ابو کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. یہ جملے ہیں. پتہ ہے کیا ہے؟ باپ آ رہا ہے، لہذا چھوٹا بچہ ایک باتھ روم میں گھس گیا، ابا جی آنے والے ہیں. کیونکہ وہ جب آتے ہیں نا کچھ ہوتا ہے، تو ایک واش روم میں گھس گیا. اور جو بڑا بچہ ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کے چھت کے اوپر، اور ایک بچہ اپنے کمرے میں گھس گیا، ابا جی آ رہے ہیں. ماں بھی کہہ رہی نا ابا جی آ رہے ہیں، شیر آ رہا ہے. اب یہ والا باپ جو اپنے آپ کو شیر بنا کر، اور سارے بچے بھی، بیوی بھی سب گھبرا رہے ہیں، ٹینشن میں آ رہا ہے، غصے میں آئے گا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. چھپ جاؤ اس وقت، جب موڈ سیٹ ہوگا پھر باہر نکلیں گے. اور ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح آتے تھے. اب دیکھیے گا، ماں باپ کو تربیت میں انوالو ہونا پڑے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت جامع ترمذی کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ مجھے ساری زندگی یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہوں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہوتی ہو. فیس امپریشن. اب باپ روزانہ چہرے سے مسکراہٹ لیے گھر میں داخل ہو، بیوی بھی آگے سے مسکرائے گی، بچے بھی مسکرائیں گے. لیکن ہمیں ماں باپ کو پہلے خود اپنا فیس امپریشن درست کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ اچھے فیس امپریشن کو صدقہ قرار دیا. لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے مل لو. یہ ماں باپ مسکرانا شروع کریں گے، آپ کے بچے بھی مسکرائیں گے. اور ماں باپ ٹینشن، غصہ ہر وقت، بچے مسکرانا بھول جاتے ہیں. مجھے تو ایسے ماں باپ نے جملے کہے، کہتے ہیں ہمیں پورا ہفتہ ہو گیا مولانا، میں نے اپنے بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، بچوں کے چہرے پہ خود بخود آ جائے گی. کر کے دیکھ لیں. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تربیت کیسے؟ تو بچوں کے فیس امپریشن کی تربیت کیجیے، چہرے کا تاثر اچھا بنائیے. اگلا جملہ، لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اے میرے پیارے بیٹے، تو اترا کے نہ چل، تکبر کر کے نہ چل، فخر نہ کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تکبر کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا، پسند نہیں کرتا. بچوں کے اندر تکبر پیدا نہ کرے. تکبر کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. آپ کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے، دوسرے کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، وہ دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے. اپنے آپ کو اچھا سمجھے، کوئی بات نہیں. بچوں کے اندر تکبر پیدا نہ ہونے دیجیے، اتراہٹ پیدا نہ ہونے دیجیے. اور آخری آیت، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. آخری آیت اور آخری پوائنٹ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ. اے میرے پیارے بیٹے،
اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. مفسرین نے لکھا اس طرح چلنا پھرنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ زندگی کی ہر چال میں میانہ روی اختیار کر. اعتدال، بیلنس. بچے کے کھانے میں یاد رکھیے گا، بچے کے کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، اس کے بولنے میں اعتدال، اس کے ہنسنے میں اعتدال، اس کے پڑھنے میں اعتدال، اس کے کھیلنے میں اعتدال. بچے کی تربیت ہو جائے گی. الحمدللہ اب تک پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ بورڈ یونیورسٹی کے، یہ جب میٹرک کے، ایف ایس سی کے، یونیورسٹی کے جب کانوکیشن ہوتے ہیں وہاں جانا ہوتا ہے، تو میرا تعلق تقریباً آج 35-36 سال ہو گئے میڈیا میں کام کرتے ہوئے، ٹی وی میں، ریڈیو میں، پرنٹ میڈیا میں، سب میں کام کرتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا. وہاں انٹرویو بھی لینے پڑتے ہیں ہمیں، ان بچے بچیوں کے بڑے قابل ہوتے ہیں. آج تک مجھے کوئی بچہ پوزیشن لینے والا میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لاہور بورڈ میں، آج تک مجھے ایک بچہ ایسا نہیں ملا، ایک بچی ایسی نہیں ملی کہ جب اس سے انٹرویو کرتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ تو پھر بہت محنت کرتے ہوگے، آپ تو سوتے ہی نہیں ہوگے جو آپ نے پوزیشن لی ہے. ہر بچہ اور ہر بچی مجھے یہی کہتے ہوئے ملتے ہیں، نہیں ہم وقت پہ پڑھتے تھے لیکن ریگولر پڑھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے. اور مجھے آج تک کوئی بچہ ایسا نہیں ملا کہ جناب 6 مہینے سے کھانا نہیں کھایا اور 6 مہینے سے میں کمرے میں بند تھا اور میں نے ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دی تھی اور میں اول آ گیا، فرسٹ آ گیا. نہیں آتے ایسے بچے فرسٹ، کیونکہ یہ نارمل بچے نہیں ہوتے، یہ اب نارمل ہوتے ہیں، جن کو ہم نے نمبرنگ کی دوڑ میں اتنا لگا دیا کہ نہ ان کو کسی رشتہ دار کے یہاں لے کر جانا ہے، نہ ان کو گیم پہ لے کر جانا ہے، نہ ان کو کھانا پینا، ان کا سب کچھ بس نمبر آنے چاہیے بہت زیادہ. یہ نمبرنگ کی دوڑ میں آ کر ہم نے بچوں کو ایک معاشرتی انسان نہیں بنایا. میرے سامنے اس وقت MBBS کیے ہوئے لڑکے، MBBS کی ہوئی بچیاں ڈاکٹر بن گئیں، ماشاءاللہ بہت قابل، لیکن گھر کے افراد، خاندان کے افراد کو فیس نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو معاشرتی انسان نہیں بنایا گیا. معاشرتی انسان نہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، قابل بن گئے، ڈگریاں آ گئیں. یاد رکھ لیجئے گا، جب تک بچے کی زندگی میں آپ بیلنس نہیں لائیں گے نا، وقصد فی مشیکا، اے میرے پیارے بچے اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کر. کھانے میں اعتدال، وقت پہ کھانا کھائیں، وقت پہ کھیلیں. کھیل چاہے اگلے دن پیپر ہو کہ بچے نہیں کھیلو تاکہ تمہاری جسمانی صحت بحال رہے. کھیل کے وقت میں کھیل، پڑھنے کے وقت میں پڑھنا، اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا، ہر چیز کے اندر اعتدال. انشاءاللہ بچہ آپ کا بہت قابل ہوگا اور بڑی اچھی تربیت ہو جائے گی. اور آخری پوائنٹ آیت کا، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ، ادب سے بولنا. یہ بولنا بھی، بات چیت بھی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. اور آخری واقعہ بتا دوں آپ کو کہ یہ بالکل تازہ واقعہ، یہ بھی لاہور کے ایک بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بڑے اچھے خاندان کی ایک ماں آئی اپنے 6-7 سالہ بچے کو لے کر، باپ بھی آیا، باپ بھی بہت قابل. کہنے لگے، وہ آئے میرے پاس اور آ کر کہا کہ یہ ہمارا 6-7 سال کا بچہ جو ہے نا، یہ سائیکو کیس ہو گیا ہے، یہ نا پانی بھی مانگتا ہے نا تو چیخ کر مانگتا ہے، اور پینسل بھی مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے چیخ کر مانگتا ہے، تو یہ نا کچھ اب نارمل ہو گیا ہے. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے مجھے اب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب ساری باتیں سنی تو کہتے ہیں میں بھی پریشان ہوا، تو میں نے بچے کو کہا بیٹا آپ لان میں جاؤ، میں ذرا انٹرویو لیتا ہوں. تو ماں باپ کا انٹرویو لینا شروع کیا. اب ڈاکٹر صاحب مختصراً ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے ساری باتیں پوچھی، گھر کے حالات پوچھے، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو والد صاحب ہیں نا، باپ بچے کے، یہ صبح کہتے تھے بیوی کو ناشتہ دے دو، ناشتہ بنا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، تو ناشتہ نہیں بنتا تھا. لیکن جس دن وہ چیخ کر کہتا تھا نا
ناشتہ دیر ہو گئی، فوراً ناشتہ مل جاتا تھا۔ اور اگر کپڑے استری نہیں ہوتے تھے تو یہ باپ چیخ کر بولتا تھا میرے کپڑے استری نہیں ہوئے، ایک دم کپڑے استری ہو جاتے تھے۔ اور بیوی کو اگر وہ سبزی نہیں آئی اور چیزیں نہیں ملی کہ سبزی نہیں لائے، گوشت نہیں لائے، چیخ کر کہتی تھی، وہ 2 منٹ میں گوشت سبزی آ جاتا تھا۔ تو بچے کو پتہ چل گیا کہ اگر آرام سے کہو تو کام نہیں ہوتا، چیخ کر کرو تو کام فٹ سے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب میں نے سارا اس کا اینڈ یہ نکالا نا، تو میں نے دونوں ماں باپ کو کہا دیکھیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیخ کر بولنا بند کر دیں، کیونکہ بچے نے آپ سے سیکھا ہے۔ نمبر 2، اب بچہ آپ سے کوئی چیز مانگے نا چیخ کر، تو آپ نے وہ چیز نہیں دینی، اور اسی وقت اس بچے کو کہنا ہے بیٹا آہستہ آواز میں مانگو گے نا چیز مل جائے گی، چیخ کر مانگو گے بالکل نہیں ملے گی، اس پر پابندی لگائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے والدین کو 2 باتیں بتا کے کہا بس اب جائیں، اب تربیت کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ماں باپ کو کہا اونچی آواز سے آپ نے نہیں چیخ کر بولنا آئندہ، اچھا بچے کے سامنے۔ اور بچے کے لیے کیا کہنا ہے کہ اگر چیخ کر بولے اس کی بات نہیں ماننی، آہستہ آواز سے کہے پھر بات ماننی۔ رخصت کرنے لگے ڈاکٹر صاحب، تو وہ ماں پھر کہنے لگی، پڑھی لکھی ماں کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی دوا تو لکھ کے نہیں دی، میڈیسن کوئی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے جو آپ نے علاج کروانا تھا نا بچے کا، میں نے علاج کر دیا ہے، آپ یہ کام کریں۔ اب پڑھی لکھی ماں نے آگے سے کیا کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی میڈیسن لکھ دیں، میں باہر آپ کے سیکٹری کو 2000 روپے فیس دے کے آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جس بات کی آپ نے فیس دی ہے وہ کام میں نے کر دیا، آپ نے بچے کا علاج کروانا تھا نا، آپ جائیں۔ اب دیکھیں پڑھی لکھی ماں کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے بڑے مشکل سے سمجھانا پڑا کہ دیکھیں آپ نے یہ 2 کام کرنے اور مجھے 2 ہفتے کے بعد بتائیں کہ بچے کے کیا حال ہے، نہ ہوا پھر میں میڈیسن دوں گا۔ کہتے ہیں اس ماں کا 1 ہفتے بعد فون آیا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، 1 ہفتے بعد فون آیا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آیت پڑھ رہا تھا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو سکھایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ بچے کو سکھانا ہے بیٹا ادب سے بات، لہجہ اس کا درست کرنا ہے، اس کی آواز کی ٹیون کو درست کرنا ہے، بدتمیزی سے بولے اس کے آہستہ آہستہ اصلاح کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ دوسروں سے بھی بڑے تمیز سے بولے گا۔ ہاں نعت پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، لیکچر دینا ہے، اونچی آواز سے بول لے، لیکن جب آپس میں بات کرے، ماں باپ سے بات کرے بڑے دھیمے لہجے میں۔ آج کے اس پورے 1 رکوع کا ترجمہ کیا اور اس کا خلاصہ میں نے بتایا۔ جب ضرورت پیش آ جائے سورہ لقمان 2 رکوع، اللہ نے تربیت کے یہ اصول بتائے، یہ قرآنی اصول ہیں بچوں کی تربیت کے، یہ ہمارے خالق نے سکھائے ہیں۔ جب ضرورت پیش آ جائے سورہ لقمان 2 رکوع اس کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان بچوں کے پیدا کرنے والے اس اللہ نے ہمیں کیا کیا اصول بتائے ہیں تربیت کے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہو گئی کہ ماں باپ کو انوالو ہونا پڑے گا تربیت میں۔ اللہ رب العزت تمام جتنے بھی محترم اساتذہ تشریف فرما ہیں، منتظمین تشریف فرما ہیں، ایک فکر لے کر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فکر کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نئی ہماری نسل کی بہترین اللہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔